امام عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا دارالعمل کے نگران اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ لوگ خوشی سے آئیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے۔ خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہونے پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر 2 مسلح پہرے دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشیشان کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ شیخ الجبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشی پہرے دار نے صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں سے پوچھا۔ تمہارے اس دارالعمل کا نگرانی اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پھر پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درس گاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمارے شیخ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ حشیشی محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر رعب ڈالنے کے لیے بلند آواز میں کہا، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ سے کہو کہ کچھ دیر کے لیے اپنی عبادت کو موقوف کر دیں اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا گیا۔ دوسرے حشیشی محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کو جواب دیا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر کا حکم پہنچا دو۔ تیسرے مصری سپاہی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس کی آواز سے سختی کے ساتھ غصہ بھی جھلک رہا تھا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی۔ ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درس گاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی خون سے رنگین کر دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو پھر ہماری شمشیریں با اختیار ہیں۔ جب حشیشی محافظوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک شخص دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا۔ پھر وہ کسی پرپیج راستوں اور تہ خانوں سے گزر کر ایک زمین دوز کمرے میں پہنچا۔ پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بے جا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ موت ہمارے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ باہر سے حشیشی محافظ کی انتہائی خوفزدہ آواز ابھری۔ موت کا نام سن کر اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے شراب کی سراہی بستر پر گر گئی اور وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی موت؟ شیخ ابو ریحان نے اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز سے بھی لرزش نمایاں تھی۔ حشیشی محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کیسی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ ابو ریحان کے لہجے میں کپاہٹ کچھ نمایاں ہو گئی تھی۔ شیخ محترم، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔
صورتحال کی یہ سنگینی دیکھ کر ابو ریحان کا سارا نشہ اڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی وہ قبا پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر دے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔